ہزاروں تواریاں مدینے کے سونے میرا تم گزاریاں مدینے کے سونے میرا تم گزاریاں مدینے جمینا منبر میرا نظر میں گمے پیاجدہ تو نہاریاں مدینے جمینا منبر میرا نظر میں گمے پیاجدہ تو نہاریاں سنہری اجالی او جنت جی کیاری سنہری اجالی او جنت جی کیاری نظارہ نورانی ہر ڈی تو سنبھاریاں نظارہ نورانی ہر ڈی تو سنبھاریاں مدینوں مدینوں ہزاروں تواریاں مدینوں مدینوں ہزاروں تواریاں مدینے کے سونے میرا تم گزاریاں مدینے کے سونے میرا تم گزاریاں خدا وہ کرے ڈی پجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اچھی والا حضرات کرام سادات کرام علماء کرام تمام ساتھیوں پانچو یہ تعلیم جو پروگرام شروع کرے رہے ہیں انشاءاللہ ان پروگرام کی شروعات کہیں دا سی تلاوت قرآن مجید تھی تلاوت قرآن مجید ماٹے بابا احمد رضا کے گزارش کرو. پارکنگ ماٹے خاص جرا منی کے گزارش ہے کہ ان درگاہ کے گیٹ وٹے جے گاڑی اوبھی ہوئی جلدی تھی پارکنگ میں بجائے گئی نہ پولیس والا پر پاکے حیران کرے سکے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم નાતે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ માટે આ દાવત દીધો છે અમીન ભાઈ ખત્રી السلام عليكم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو نکالو سیدی کا ستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیر جام ہوں میری بے گلی تو دیکھو ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا جیسے مدینہ شریف میں حاجی ابن کی طرح سرکار کی طرح شاید چاہے تو در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان دیکھنا
آخری وقت ہے. کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ. مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤ پیاسا. در مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھ کو دکھا دو شہری کا آستانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. مولانا احمد رضا صاحب سید کی گزارش کندس ہیں کہ اچھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. جب میرے دل میں اتر گئی. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. سر غم تھا لب خاموش تھے آنکھیں تھی اشک بار. ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی. ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی. دل بھی ہے دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پر بہار. لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی. لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. اور برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر. برسی تھی اس قدر کہ نہاسا وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی.
آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، اور طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آواز عبید تیری بفیضان نعت ہے، آواز عبید تیری بفیضان نعت ہے، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ جناب قبلہ سید حاجی امین صاحب بابا صاحب پانچ محفل میں حاضر تھے، تو آؤں انہی کی گزارش کہندو سے کہ دعائے خیر ساتھے جن جو بیان دی۔ الحمد لله حمدا كثيرا ونشكره شكرا جميلا الذي أنزل على نبينا قرآنا مبينا الذي أرسل علينا شاهدا ومبشرا ونذيرا الذي قال في كلامه في حق محمد المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله والصلاة دائمة بدوام ملك الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قابل احترام حجاج کرام، قابل احترام سادات کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجی نشست حج کمیٹی کی طرف سے ضروری حجلا کرنے کی ونجلا کرنے جو امور رجسٹریشن وغیرہ تلا کرنے અને સાથે સાથે હજ જી તરબિયત લા કરીને આ જો પ્રોગ્રામ મુનાકિદ કરેલો
جنہیں حضرات اج جن پروگرام کی منعقد کیے ہوئے باعث ثواب ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں کے جزائے خیر سے نوازے۔ حج اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے متے فرض ہے۔ اللہ کی نظر میں، نظر قدرت میں اللہ جا بندہ وہ ہے جو کو من قال لا الہ الا اللہ، جو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی نے دائرہ اسلام میں داخل کیا، وہ اللہ جا بندہ ہے۔ اللہ کی نظر قدرت میں، ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رسالت میں، یعنی پامڑا خوش نصیب مومنین کی نظر میں اللہ جا بندہ حقیقی بندہ ہوئے جو کو کلمہ پڑھی یعنی دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تو انہی اللہ کے بندے لا کرے نے اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، یعنی ان کی فرضیت لا کرے نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کو آیت نازل کی، تے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ شروعات تانو کی وللہ، صرف صرف اللہ لا کرے نے، کوئی غرض نہ، کوئی مقصد نہ، ان سوائے کی کوئی نیت نہ، ان سوائے جو کوئی وہم و گمان نہ، صرف اللہ لا کرے۔ وللہ علی الناس حج البیت، معلوم ہے اللہ لا کرے نے حج فرض ہے۔ اتنے لا کرے نے تاکید کے میں آوے بیوں کی عبادت ہوئے، نماز ہے، روزو ہے، زکاة ہے، اخلاص کی ان میں ضرورت ہے۔ پر چھتا کنٹانے کا اگر جے کرے کہ وٹانو بولتے ہی یعنی اخلاص کے چھڑے یعنی نیت میں جارا کی پھیر پار کے تو نماز ایڈی چیز ہے پانچو دورہ سجنا ہے، ایئر پڑی سجنا، روزو ایڈی چیز ہے جن روزے جی قضا کرے سجنا، زکاة ایڈی چیز ہے جن زکاة میں جارا اگر پاکٹانے کنی تے زکاة نے پاوٹانو اخلاص کھوا جیویو تے ان زکاة کی رقم بھی اتری وری بیار پانڈے ہی سکوں گا۔ حج پر فرض ہے جو کو جنا تیرا ادا نہ تھی، ان کے ادا کرے لا کرے نے مکے نے منہ نے عرفات میں جو بولو، અને ઇનજી કબૂલિયત લા કરીને બારગાહ રિસાલત में वेणो तो इतरो लंबो चौड़ो सफ़र है कि इन सफ़र के बार बार करणो मुश्किल है हिकिड़ो, अने ॿई रीते मोंघो है। हेवार जी मोगराज जे ज़माने में वीचारा 4 लाख तक आज की खपना, अगर कमेटी में वञे तो 4 लाख तक खपना कि मोकलाड़ी के पंहिंजे घर ला करे ने पुठियां छॾे वञे थी, मेरे हिसाब सां आयो तो 4 लाख रुपया खपे। 4 लाख जहिड़ी अहिड़ी रक़म महीने जो सफ़र दूर दराज अने इनमें अगर भूल थी, इनमें अगर इखलास खोवाजी वियो तो ई तैयार करे ला करे ने घणे मुश्किल है। अने लगभग आंजो मुंहिंजो तजुर्बो अने अनुभव ही चए थो ई फर्ज अहिड़ो आहे जो ख़ुदा जेके घुरे उनकी नसीब थिए थो, वो तैयार खुदा की घुरत हुए कि न हुए। घणे अहिड़ा बादशाह पंहिंजी इस्लामी तारीख़ में जरा बादशाह थी विया आहिनि जेको हज ते न पुॻा, मिल्कत थोड़ी न हुई, पर तौफ़ीक़ अल्लाह जे तरफ़ से वेंदी। जॾहिं अल्लाह जे तरफ़ से पाण खे ज़िंदगी में तौफ़ीक़ मिले या ज़िंदगी में हिकिड़े वक़्त हज करे जो है अने ख़ुदा जा जितरा फरीज़ आहिनि उन्हीं मिणी जी तरतीब है। आगे नमाज पढ़नो है तो नमाज पढ़ी जी तरतीब है, ये नमाज की पढ़ो, पहलो कने सुधी हाथ बुलंद करे, अल्लाह अकबर चई, कोई हाथ नाप वटे बदला, कोई सना पढ़नी, कोई अलहम्द पढ़नो, कोई क़िरात पढ़नो, कोई रुकू करनो, रुकू में तस्बीह पढ़नी, रुकू करने के बाद सीधो थीनो क़याम करनो है। रोज़े की पण तरतीब है जो रोज़ा ही रखो तो सुबह जो तुलू फजर खाना पहला रोज़े के बंद करे सके, सॼो ॾींहुं रोज़े जी में जारा खाधे पीते की बड़े बड़ा है। इन सवाइ रोज़ी की फजीलत हासिल करे ला करे ने ॿियूं पण काई रुकावट साजी जो गुरूब थिए तिनका ने
جی بنے تھی جلدی روزے کے کھولے ای بڑے چیزوں ہیں جے میں جرا پاوٹا تو کتنا بولتے ہی مسٹیک تھی تو وہ نماز میں بولتے ہی ساؤ سجدو کرے گا روزے جے میں جرا اگر بولتے ہی تو اللہ کی بارگاہ جے میں جرا نیوتا فطرو عید کا نام پہلا فطرو نیوتا ہی کرو ہے روزے جو فدیو ہے یعنی روزے میں جرا اگر پاوٹا کو غلطی تھی تو ان میں جرا دیوا جی حج زندگی میں ہیکڑے وقت فرض ہے اور بے ریتے پانچی کی ہیں پانچی غفلت اور سستی اتری ہے عیدو بارے میں کو اچھے برابر بارے میں کو عیدو اچھے چھتا پر پانچی غفلت پانچی سستی اور پانچی کاہلی اتری ہے لگ بھگ امام عید نماز پڑھا تھی پہلا پانچی ترتیب سمجھائیں دو پہلی رکعت میں جرا علم تو پڑھی گندو علم دے کنن بعد سورت پڑھی گندو تنتال امام اللہ اکبر چوندو ترے تکبیر ہاندو ترے تکبیر میں ہاتھ تکبیر میں ہاتھ بلا چھڈے دینے جائیں اور ہکڑے میں جرا بدے جو ہے وری بئی رکعت پڑھنا سی ان بئی رکعت میں جرا پہلی ترے تکبیر اچھی میں ان ترے تکبیر میں جرا چھلی تکبیر اچھی میں چھلی تکبیر میں جرا چھلی رکعت میں جرا ترے تکبیر اچھی میں ترے تکبیر میں ہاتھ بلا چھڈے جائیں چوتھی میں سمجھے ہوئے تھے ارے نیت پر باقی امام کر ہے پا نیت نہ کر سکتے جنہیں ایڈی پانچی کاہلی غفلت اور سستی ہے یہ تو زندگی جو ہکڑو ہے وہ تو بارے میں پڑھو تھا بارے میں وری ترتیب پر باقی یاد نہ ہوئے تو زندگی میں ہکڑے وقت حج فرض پڑھا ہے ہکڑے وقت حج لا کرے کوئی ویند ہوئے اور ان کے اگر ترتیب کی خبر نہ ہوئے کہ احرام کی بدا دے احرام بدے کرنا بعد کو احرام کی پابندی کی کروئے انہی احرام کی پابندی میں جارا کرو رجا ہے کرو رجا نہ ہے کوئی تلبیہ کنی تے کرا دے دبے کی پڑھا دے کوئی سفر میں جارا پا جنٹا نے ویاسی مکہ معظمہ میں جارا طواف کیا تھی شروع کی طواف جب کتنا چکر ہے پہلا ترے چکر ہے ان میں جارا پا کے دو وغیرہ وغیرہ سجو حج جی ترتیب اگر پا کے سمجھائے تلے پا یہ ذہن میں جرا اتری ضروری ہے لازم ہے تیلا کرنے الحمدللہ کوئی پروگرام منعقد کرنے میں آئے ہوا ہے اتنے لا کرنے حاجی وٹے خاص معتبہ نہ عرض کرے دو سے کہ ان کے آئیں پوری طرح سے سمجھو گھنے وقت پا وٹا نو کوئی خبر نوے نے اگر کوئی پا وٹا نو بول دیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور خبر ہوں دے نے اگر بول دیں کوئی دم پہ بعض ایڑا دم ہے جو کو 2 کیلا اڈے کیلا اناج سے جو معاملہ سلچے اور بعض ایڑا دم ہے جو کو قربانی جو بکرو ڈیڑو کھپے بکرو ڈیو تو بکرو ہیڈا کو 2000 جو ہے ہوتے ہیں ممکن لگے تو 12,000 تھی نیچے نہ ملے ہاں 16,500 اور 16,500 جو وگر پکٹ جو پا کے ہوتے دم بھرنو ان کی بہتر ہے جو پا کیونک اتانو سکھدا ہوں تلا کرے نہیں پروگرام اج رکھے پہ آئے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کے توفیق دے جن ترتیب کے پورو سمجھو حج جا ارکان کی کے سمجھو حج جی ادائیگی جو کوئی تے سمجھو اور یاد رکھو کوئی حج لا ویندا وہ سفر لا کیڑا ویندا حج جو سفر ہوئی یا بیو کوئی سفر ہوئی ان سفر کی تیاری کروں ماں کپڑے کی چار مٹو ویجو بام جی سی ویجو مدھے میں تیل لگانا کرے نہیں تیل کی باٹلی ویجو کنگی کھڑو قطر کھڑو سوئی ڈورو کھڑو سفر میں میں نے جو سفر ہے میں نے تیاری کروں ایڑی تیاری جی دنیاوی کریں تا کہ مذہبی تیاری کرے نے لبے سکھی دے میں اوڈا جو کو طواف دی کی 7 چکریں جو دعا ہوئی ان میں جارا جتری بھی یاد تھی کوئی کون ذہن ہوئی تو بھلے بہترے یاد دی میں کہا کم سے کم ہکری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا یہ ایڈی جامع دعا ہے کہ آئیں بیو کی نہ منگو نے ہکری دعا منگو تو آنجے حق میں جارا اللہ دی بارگاہ میں کمڑے چیزوں کو بندیں گے ایڈی دیتے آکے سمجھے میں چیزوں جو کو دنیاوی معاملات ہیں یہ سمجھے میں چیزوں مذہبی جی کی پر ارکانی حج یہ سمجھے میں چیزوں آئیں کوشش کرو جن مدے تھوڑو دھیان دیو اور ان کے یاد کرو اللہ تعالیٰ میری جو حج کے
पंहिंजी बारगाह में मक़बूल मबरूर फरमाए अने असां ॿिन्ही जी तरफ़ से जेकी उंजाई ॾेई इन उंजाई जे कराम खे मुबारकबाद दी वई। अल्लाह ताला कहिड़ो सुहानो सफ़र नसीब के ओॾा उन मुक़दस मक़ाम मथे असां लाइ करे रही दुआ करी था हैवान असां दुआ करियूं था अल्लाह के ख़ैर वापस ओॾा पुॼाए हज जा जेकी मनासिक अदा करे अल्लाह के तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बाबा साहब आमीन। बाबा साहब जी दुआ ने पामणी ने कल हिदायत हुयो त उजाज इकराम में भी खास गुजारिश कि प्रोग्राम जो हक अदा थी एडी ते बड़े हाजिरी पूरे समय सुधी पूरे टाइम सुधी दीजा इनमें पांचो मणी जो फायदो हो। प्रोग्राम के पा अगिया वधायूं तो पांजे विच में हज कमेटी तरफ थी मास्टर ट्रेनर तरीके जनाब आरिफ भाई मास्टर आरिफ तरीके जो ओळखायूं था अने घणे ख़ासे अंदाज में हज जे अरकान ने जे बाबत में इन जो घणे नालो है यूट्यूब ते पण इन जी पिंजी पा सर्च कयूं तो चैनल मिले थी तो इंशाल्लाह इन जो पा पूरो लाभ गिनो। तो आऊं मास्टर आरिफ साहब के चवंदुसि कि ई मक्का अने मदीना शहर जी अजमत विषय पासा में रजू थींदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी हो रही है आप लोग को देखकर कि आप लोग सब अल्लाह के घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर पहुंचने वाले हैं। जितने यहाँ पर बैठे हैं आप सबके दिल में ये तमन्ना होती होगी कि फ़्लाइट अलॉटमेंट 4 तारीख से है। ये फ़्लाइट अलॉटमेंट के 4 को भी अभी बहुत दिन बाकी है। अल्लाह ताला हमें पर लगा दे पर तो उड़ते उड़ते आज ही चले जाएं। ऐसे कितने तैयार हैं? माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब साथी बहुत पक्के हैं। मतलब मेरी ज़बान भी आप समझ गए मैंने क्या कहा कि इतने तैयार हैं हमारे कच्छ के हुज्जाज इकराम कि अगर पर लग जाए तो आज ही उड़ते उड़ते जाऊँ। मैं लब्बैक पढ़ाता हूँ आप लोग पढ़ेंगे मेरे पीछे पीछे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मर्दों को जोर से पढ़नी है। हमारी मस्तूरात आपा जो है धीरे पढ़ेंगे आप लोग जोर से पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हुज्जाज इकराम और मोहतरमा हज्जन बहनें, हज का सफ़र बाज़ लोगों का पहली दफ़ा का होता है, बाज़ों का बार बार का होता है। इसमें कुछ खुशमत ऐसे होंगे जो पहले जाके आए और अभी भी जा रहे हैं, कुछ लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं। हर एक जाने वाला मुबारकबादी के लायक है, उसको मुबारकबाद दी जाए। बहुत बड़ा कीमती सफ़र है, बड़ी बरकतों वाला, बड़े इनाम वाला और बड़े दर्जा दिलाने वाला। यहाँ तक कि फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं अपने नबी का नाम बोलूँ
آپ درود شریف ضرور پڑھیں گے. کنجوس ہے وہ مسلمان جو نبی کے نام پہ درود نہ پڑھے, وہ مسلمان کنجوس ہے اور وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے. میں بھی پڑھوں گا, آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے سفر کے بارے میں کہ جو حج سے لوٹتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا. ایسا بابرکت, ایسا بڑا درجات والا سفر. یہ سفر بہت قیمتی سفر ہے. یہاں تک کہ اس کے فضائل میں یوں سمجھایا ہے, جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو بنایا, یہ سامنے نمونہ رکھا ہے کعبۃ اللہ کا, کعبۃ اللہ کو بنایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. تو کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو ہمارے گھر آئیں, ہمارے گھر کا دیدار کریں اور حج کریں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز کا لگانا تمہارے ذمہ ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. آواز کس نے پہنچائی؟ زور سے بولو نا. اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی, ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دی. جس نے اس وقت اس آواز کو سن کے کہا لبیک, اس کو حج ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. اب اس وقت ہم لوگ کہاں تھے؟ ہم لوگ کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. کہاں تھے؟ ذرا بولتے رہنا. ہم لوگ عالم ارواح میں تھے, آواز وہاں تک پہنچی اور ہم میں سے ہر ایک نے کہا لبیک, تو اس کی حج ضرور ہوگی. جس نے ایک دفعہ کہا ایک حج ہوگی, اور بار بار کہا تو بولو نا بار بار ہوگی. اب کس نے بار بار کہی؟ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جس کا 12واں حج ہے, 5واں حج ہے, مطلب اس نے بار بار کہی ہوگی. تو آپ سب سے کہہ رہا ہوں جو بار بار جاتا ہو حج کو, اس کو دیکھ کے خوش ہونا, جلنا مت. بولو کیا مت کرنا؟ جلنا سمجھ آتا نا. ارے اس کو تو کوئی بھیجتا ہوئے گا, ارے کوئی بھیجے کہ نہ بھیجے لبیک بولی تو جا رہا ہے ورنہ نہ جاتا. بولے جب سمجھ میں جلنے کا نہیں بلکہ خوش ہو جانے کا. اس نے کتنی لبیک بولے. ہمارے احمد آباد میں ایک صاحب ہے, ان کے 42 حج ہو گئے, 42. اس سال 43واں ہوگا. تو اللہ ان کو کتنی لبیک بلایا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں. اللہ ہمارا حج کا سفر قبول فرماوے, ہمارا حج کا سفر آسان فرما دے. ویسے یہ سفر بہت آسان ہے. آپ سب کو کہہ رہا ہوں, جو میری بہنیں پیچھے سن رہی ہے ان کو بھی کہہ رہا ہوں, حج کا سفر بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن ہم کیوں گھبرا رہے ہیں وہ بھی سن لو. ہم گھبرا کیوں رہے وہ بھی سنو. اس لیے گھبرا رہے ہیں کیونکہ ہماری محبت مال سے زیادہ ہے. کس سے محبت زیادہ ہے؟ بولو نا. اور وہ اتنا سارا مال کبھی لگایا نہیں, پہلی مرتبہ لگ رہا ہے. مکان بنانے میں 50-50 لاکھ لگائے, کبھی بوجھ نہیں پڑا. شادی کرنے میں 20-20 لاکھ روپے خرچہ کر دیے, بوجھ نہیں پڑا. اللہ کے نام پہ پہلی مرتبہ لگ رہا ہے اتنا سارا. حجی صاحب برابر بول رہا ہوں میں. اللہ کے نام پہ کوئی نے چندہ مانگا تو 5,000 دیے, 10,000 دیے, لیکن 1 کے 4 لاکھ اور 2 کے 8 لاکھ اور 3 کے 12 لاکھ 12 لاکھ اللہ کے نام پہ کبھی دیے نہیں, پہلی مرتبہ دیے. اب نیت کر لو موت تک اللہ کے نام پہ مال لگائیں گے انشاءاللہ. یہ پکی نیت. اب لگایا, موت تک اللہ کے نام پہ مال لگائیں گے انشاءاللہ. اور کبھی اللہ کے لیے گھر چھوڑا ہی نہیں تھا, دھندے کے لیے چھوڑا تھا, گھومنے کے لیے چھوڑا تھا, بیمار ہو گئے تو تندرستی کے لیے چھوڑا تھا. اللہ کے لیے کبھی بولو چھوڑا تھا؟ ابھی مفتی صاحب نے کہا کیا کہ اخلاص والی نیت. بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں برکت دے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اللہ ان کا سایہ قادر قائم رکھے. بہت پیاری بات سنا کے گئے, تھوڑی دیر میں بہت سارا سنایا. تو
اللہ کے نام پہ پیسے کبھی لگائے نہیں تو اللہ کے لیے کبھی گھر چھوڑا ہی نہیں، تو پہلی مرتبہ چھوڑ رہے ہیں. ہاں نا. اور کتنی دور جا رہے ہیں. اوہو، کبھی بمبئی گئے تھے، کبھی کشمیر گئے تھے، ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ. وہ دو بابرکت شہر ہے. کیسا شہر؟ مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جس شہر کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، ھذا البلد الامین. اللہ نے قسم کھائی. مکہ المکرمہ وہ شہر ہے کہ جس شہر پر 120 رحمتیں ہر پل نازل ہوتی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والوں پر. آنکھ بند کر کے کھولو گے تو پھر 20، آنکھ بند کر کے دیکھو گے تو پھر 20، آنکھ بند کر کے کھول کے دیکھو گے تو. پوچھنے والے نے پوچھا 20 کب تک ملے گی؟ تو جواب دیا تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. زور سے تو سبحان اللہ بولو. چائے تو پلا دی آپ کو ہمارے ذمہ دار ساتھیوں نے، ابھی کھانا بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا اکرام کر رہے ہیں. ان خدمت والوں کا آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ دعا کر دینا. جتنے خدمت والے بیٹھے نا، ان کو کسی کو کوئی لالچ نہیں، ادھر ہی آپ دعا کر دینا. اور حاجی کی دعا بڑی مضبوط ہوتی ہے. لہذا مکہ المکرمہ وہ شہر جہاں ایک نماز 1,00,000 رکعت کے برابر، ہر نیکی 1,00,000 کے برابر، ہر نیکی. اس لیے نیت کر کے جاؤ، مکہ المکرمہ میں ایک قرآن شریف پڑھ کے پورا کریں گے انشاءاللہ تو 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا. 1 روپیہ خرچہ کرو گے تو میں روپیہ ہی بولتا ہوں، آپ گناہ کار مت کرنا. سمجھ کے بات؟ دیکھو یہ لوگ جلدی سمجھ کے حاضر ہیں نا. 1 روپیہ خرچہ کرو گے 1,00,000 روپے کا ثواب ملے گا، گناہ کار مت کرنا. مکہ المکرمہ ایسا شہر ہے جہاں 18 جگہ ایسی جہاں دعائیں قبول ہوتی، کسی کی رد نہیں ہوئی. مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی برکتیں موجود ہیں. پیارے آقا سرکار دو عالم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شہر مدینہ شہر، ہم وہاں جا رہے ہیں. ایسے دلوں میں تمنا تھی، اب وہ تمنا پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا. پھر بھی کچھ حاجی کچے کچے ہوتے ہیں نا، برسوں سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے تیرے گھر بلا لے، اے اللہ مجھے مکے کا دیدار کرا دے، اے اللہ مجھے روضے اقدس کی سنہری جالی دکھا دے، گنبد خضرا دکھا دے. اب آیا نمبر تو کیا بولتے حج کمیٹی پہ آگے؟ چھیلی فلائٹ کر دو. نہیں سمجھے بات؟ اب جانے کا آیا تو کیا بولتا ہے؟ بولو نا. تو جب تیرے تو بولنا چاہیے کہ پہلے کے بھی پہلی کر دو. جب تو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا تھا، دعا قبول ہونے آئے تو بولنا چاہیے پہلے سے بھی پہلی کر دو. یہ آگے کیا بول رہا ہے؟ کل مجھے ایک آدمی ملا وہاں آنند، صبح کل حج کا پروگرام تھا، آگے مجھے بولا چھیلی ہو سکتی ہے، میں چھیلے کے بھی چھیلی کر دیتا ہوں. ارے میں بولا اللہ کے بندے، وہ جگہ تو لوگ جلدی میں جلدی جانا چاہتے ہیں، چھیلنے کی کیوں فکر میں؟ تو آپ سب کو بول رہا ہوں ایسی کوئی اپلیکیشن حج کمیٹی پہ بھیجنا مت. نہیں سمجھے بھائی؟ احمد آباد سے پورے گجرات کے حجاج اکرام جانے والے ہیں قریب 8,500 حج کمیٹی کے. اب وہ 8,500 میں سے 30% لوگ بولتے ہیں کھیلنے جانے کا، تو کہاں سے رہیں گے پلین اتنا بڑا؟ نہیں نا. اللہ ہمیں جب پہنچائے تو وہی راحت ہے. تو مدینہ المنورہ وہ مبارک شہر جہاں میرے پیارے آقا آرام کر رہے ہیں. ہم سب کا ایک عقیدہ ہے، میرا آپ کا، دنیا کے مسلمانوں کا ایک عقیدہ. وہ عقیدہ کیا؟ وہ سنو. عقیدہ یہ ہے میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں حیات ہے، زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بولو بھائی ہے نہیں؟ اس عقیدے میں کوئی کچا ہوگا اس کا ایمان خطرے میں آ جائے. وہ حیات النبی، میرے پیارے نبی حیات النبی اپنے قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں. ہم وہاں جا رہے ہیں جو آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی، میری بات دھیان سے سننا، جو مٹی آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی وہ مٹی اللہ کا عرش اور کرسی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہم وہاں جا رہے ہیں.
اب بتاؤ اتنی بڑی جگہ جو مدینہ المنورہ جہاں ایک نماز 50,000 رکعت کے برابر اور ایک قرآن شریف پورا کرے تو 50,000 قرآن شریف کے برابر، پیارے آقا نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے روزے پر حاضری دی گویا وہ مجھ سے ہی ملا. کتنی پیاری بات، گویا وہ مجھ سے ہی ملا. اور جس نے روزے پہ حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو. 2 صاحب آئے مینا میں، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگ درود پڑھنے میں کنجوسی مت کرنا ذرا بھی، ہاں ذرا بھی، کبھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں. آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. ساتھ میں کھڑے تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ دونوں میں تھے، ایک تھے مدینہ کے انصاری اور ایک تھے ثقیف قبیلے کے. دیکھو کچھ لوگ سو رہے ہیں، سونا مت، سونا شروع کر دیا. کچھ لوگ نہیں سب سو جاتے، اچھا نہیں ہے. سو جائیں گے، سنیں گے غلط اور غلط کر کے نام کس کا لیں گے؟ یہ بڈھے نے بولا تھا. جاگ کے بات سنو، جاگ کے بات سنی تھی. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. میرے پیارے نبی نے کیا بات فرمائی؟ یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوال کرنا چاہو آپ کر لو ورنہ میں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے. سبحان اللہ نہیں بولتے، اتنی پیاری بات سناتا ہوں آپ کو. کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی نے؟ اگر تم چاہو تم سوال پوچھ لو ورنہ میں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے. ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں ہم کیا پوچھنے ہیں. پھر پیارے آقا نے یوں کہا آپ لوگ حج کے متعلق سوال پوچھنے آئے. اور وہ 8 سوال. کتنے سوال؟ پہلا سوال، حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ صفا مروہ میں دوڑے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ عرفات میں جا کے رکے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ کنکری مارے گا تو کیا انعام ملے گا؟ قربانی کرے گا تو کیا انعام ملے گا؟ حلق کرائے گا تو کیا انعام ملے گا؟ اور طواف زیارت کرے گا تو کیا انعام ملے گا؟ یہ 8 سوال. ان دونوں نے عرض کیا قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کے بھیجا، قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کے بھیجا، ہم یہی سوال پوچھنے والے تھے. ہمارے پیارے نبی نے ان کے سوال بھی بتا دیے، پھر جواب بتایا. پہلا جواب، حاجی گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پہ 1 نیکی ملے گی اور 1 گناہ معاف ہوگا. اب کتنے قدم ہیں؟ شہاب واپس آئے گا تو اس سے پوچھنا. قدم تو کس کو معلوم پڑیں گے؟ ارے بولو بھائی، کیونکہ شہاب پیدل گیا، ابھی اپنے پیدل جا نہیں رہے. تو کبھی آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے وہاں تو وہاں پوچھنا بھائی آنے میں کتنے قدم ہوئے، ملے گا سے انشاءاللہ. اس کو ڈھونڈنا مت. ہم تو کعبے کا چکر لگائیں گے، شہاب کا چکر نہیں لگائیں گے. ہم تو پیارے آقا کے روزے پہ جا کے سلام کرنے جائیں گے، شہاب کو سلام کرنے نہیں جا رہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو پیارے آقا نے فرمایا حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پر 1 نیکی 1 گناہ معاف. میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہاتھ اونچا کر دو. بتاؤ یہ تمہارے آدمی میرے کو بولتے کہ یہ کچھی بھاشا ہی سمجھتے، باقی کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. میری بھاشا تو سمجھ رہے ہیں، الزام لگا دو اپنے آدمیوں پر. میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، ایک دم صاف ستھری جو آپ سب سمجھتے ہیں. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو پیارے آقا نے فرمایا جب حاجی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1 عرب غلام آزاد کرنے کی نیکی، صفا مروہ میں دوڑتا ہے 70 غلام آزاد کرنے کی نیکی. اس کے بعد عرفات میں جا کے رکتا ہے. تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عرفات میں رکنے والے کے لیے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، بارش کے قطرے کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کنکری مارنے پر ہر کنکری پر بڑا گناہ معاف. اس کے بعد فرمایا قربانی کی نیکی وہاں جمع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا
جب یہ بال کٹائے گا تو ہر بال پر ایک نیکی ایک گناہ پر آخری جواب دیا. طواف زیارت کرنے کے لیے جب جائے گا تو فرشتہ کہے گا تیرے پچھلے سارے معاف ہو گئے, نئی زندگی شروع کر. لہذا میرے بھائیوں اچھی طرح بات سننا کہ ہمارا سفر بہت بڑی جگہ کا سفر ہے, مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. بات سننا دھیان سے, ہمیں کا کوئی جا نہیں رہا, ہمیں بلایا جا رہا ہے. ہم جا نہیں رہے, ہم کو کیا ہوا ہے, بلایا ہے, آؤ. اور کیسے بلایا اللہ نے, نام لے کے بلایا, عبداللہ فاروق احمد اللہ. تو وہ عبداللہ فاروق احمد اللہ نے کیا کہا, لبیک, میں حاضر ہوں. حاضری پڑھتے ہیں نا کلاس میں, اسکولوں میں, رفیق, احمد, ساجد, تو وہ بولتا ہے یس سر, یس سر, یعنی میں پریزنٹ ہوں, یہ میری حاضری ہے. ایسے ہی ہمارا نام کس نے پکارا, بولو نا. اور ہم کیا بولیں گے, لبیک اللہم لبیک, بولو, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ نے نام لے کے پکارا, ہم جا رہے, ہم مالدار ہیں اس لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم سے زیادہ مالدار دوسرے ہیں مسلمان. ہاں نا, آپ لکھ پتی تو کروڑ پتی مسلمان بیٹھے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو نہیں بلایا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ والے بہت سارے مسلمان ہیں, اللہ نے ان کو نہیں بلایا. وہ چائنا جاتے ہیں, جاپان جاتے ہیں, جرمن جاتے ہیں, یورپ امریکہ جاتے ہیں, لیکن اللہ نے نہیں بلایا. تو ہماری بنیاد پیسہ نہیں, ہماری بنیاد پاسپورٹ نہیں, ہماری بنیاد ویزا نہیں ہے, اللہ کا بلاوا ہی بنیاد ہے. وہ بلائے گا تو جائیں گے, نہیں بلائے گا تو. 2003 میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا, حاجی پلین میں بیٹھ گئے تھے, پلین کی سیڑھی ہٹا دی تھی, دروازے بند کر دیے تھے, اور پلین کے اندر سے ایک فون آیا, ایئرپورٹ اتھارٹی مینیجر اشفاق جو میرے پاس ہی کھڑا تھا. اشفاق نے مجھے بولا ایک خبر آئی پلین کے اندر سے, ایک حاجی بولتا ہے مجھے نہیں جانا, مجھے اتار دو. اتار دو ورنہ وہ پریشان کرے گا سب کو. پھر سے سیڑھی لگی, پھر سے دروازے کھلے, وہ حاجی اتر کے ہمارے پاس آیا, اس کو دیکھ کے ہم سب رو پڑے, اور دل میں کیا بات آ گئی, پاسپورٹ بھی ہے, ویزا بھی ہے, احرام بھی ہے, پلین میں بیٹھ گیا, وہاں سے بلاوا نہیں ہے تو واپس آیا. آج تک حج نہیں کر سکا, 20 سال ہو گئے. کس نے نہیں بلایا, اللہ نے بلایا. 2010 میں میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, مکہ المکرمہ پہنچے, پہلا طواف ہو رہا تھا, حرم میں ہی تھے, اور پہلے طواف میں ہی بیمار ہو کے گرے. حج نہیں ہوا اس وقت بھی, آج تک بھی نہیں ہوا, وہاں جا کے بھی نہیں ہوا. کس نے نہ چاہا, میرے اللہ نے نہ چاہا. لہذا میرے بھائیو ہم جا نہیں رہے, ہم کو بلایا جا رہا ہے. تو کہاں بلا رہے, جیسے میں نے کہا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ, تو ہم ایسی بابرکت جگہ جا رہے ہیں. جیسے کہ یہ جو بتائیں کیا بولتے ہیں گجراتی میں, منڈپ, منڈپ اردو میں شامیانہ بولتے ہیں, پنڈال بولتے ہیں. تو یہ پنڈال شادی کا بھی ایسا ہی بنتا ہے, بولو ہاں کہ نا. لیکن اتنے ادب سے بیٹھتے شادی میں کوئی, بولو نا. یہ شادی کا بھی ایسے ہی منڈپ بنتا ہے, لیکن ادب سے نہیں بیٹھتے. ابھی ادب سے کیوں بیٹھے, آپ کے دل میں اس مجلس کی عظمت ہے, عظمت ہے تو ادب ہے. مکہ کی عظمت, مدینہ کی عظمت ہوگی تو وہاں ادب ہوگا. نہیں سمجھے بات, اگر عظمت نہیں ہوگی تو ادب بھی نہیں ہوگا. کیا کہا, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اس لیے وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ, ہم کو بلاوا آیا, شادی کی دعوت آ جاتی ہے گھر پہ, تو تیار کہاں ہوتے ہیں, گھر پہ. بھائی تیار کہاں ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں کہ تیار ہونے کے اس کے گھر پہ صابن لے کے اس کے گھر جاتے ہیں, نہیں. تیار کہاں ہوتے ہیں, بولو نا, اپنے ہی گھر پہ تیار ہوتے ہیں. وہاں تو کھانا تیار ہے, کرسی تیار ہے, پانی تیار ہے, پنکھا تیار ہے. تیار یہاں ہونے کا, وہاں سب کھانا. تو ہمارے لیے طواف کی جگہ تیار ہے, سعی کی جگہ تیار ہے, صلاۃ و سلام کی جگہ تیار ہے. ہمیں تیار یہاں ہونا ہے. کیا تیاری دو ہے, ایک اعمال کی تیاری, ایک سامان کی تیاری. ہم کس کے پیچھے پڑ گئے,
بولو سامان کی تیاری. ارے میرے پیاروں، اللہ کے پیارے بندو، سامان کی تیاری کو تیاری نہ سمجھو، اعمال کی تیاری کو تیاری سمجھو. ہاں، جس میں 1,00,000 رکعت مکہ المکرمہ کی، 50,000 رکعت مدینہ منورہ کی، وہ نماز پکی کر کے دیں گے. کیونکہ حج تو 40-45 دن میں پورا ہو جائے گا. میں سچی بولوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بار بار، ایک دفعہ نہیں، بار بار اللہ نے جب جب بلایا دیکھا. جو صرف حج سیکھ کے جاتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں، حج ہو جانے کے بعد وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے. کہاں؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہم کیوں آئے تھے؟ حج کے لیے آئے تھے، حج ہو گیا، ہوٹل میں بیٹھے رہتے. ارے میرے بھائیوں، آپ کا ایک دن 12,000 روپے کا ہے. ایک دن کتنے کا ہے؟ ایک دن 12,000 روپے کا ہے آپ کا. تو کیا 12,000 روپے آپ نے ہوٹل کے لیے دیے؟ بولو، ہوٹل سے اچھا تو آپ کا گھر ہے، وہاں بھی ہوٹل سے اچھا آپ کا گھر ہے. کیا کھانے کے لیے دیے؟ کیا بازار کے لیے دیے؟ نہیں، ایک دن کے 12,000 خرچہ کیے ہیں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اعمال کے لیے. سب کچھ سب جگہ ملے گا، مکہ مدینہ کا نور کہیں نہ ملے گا. بات پکی سچی؟ پکی سچی؟ ہاں، مکہ المکرمہ کا نور، مدینہ منورہ کا نور، وہ دنیا میں کہیں نہ ملے گا، وہ وہیں ملے گا. اور کہاں ملے گا؟ حرم کا نور حرم میں ملے گا، اور روضہ اقدس کا نور مسجد نبوی میں ملے گا. بازاروں میں ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا؟ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. لہذا تیاری کیا کرنی ہے؟ اعمال کی تیاری میں نماز پکی کر کے جانا، کیونکہ بڑی بابرکت جگہ ہے. یوں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حدیث پاک سننا، بہت پیاری حدیث ہے. نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. جو نیکی والا حج کرے گا اس کو کیا مل جائے گی؟ جنت. تو سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی والا حج کسے کہتے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا، نیکی والا حج یعنی لبیک پکار کے پڑھنا. کون کون پڑھے گا؟ زور سے لبیک پڑھو گے نا، یہاں بھی اور نیند میں مت پڑھنا. نہیں سمجھے؟ رات کو نیند میں پڑھو گے تو گھر کے لوگ ڈر جائیں گے. لبیک پکار کے پڑھنا نیکی والا حج ہے. دوسرا، خوب سلام کرنا. میں پکی حدیث سنا رہا ہوں. خوب سلام کرنا، یہاں سے ہی نیت کرو. جو مسلمان سامنے ملے گا اس کو کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور وہ ہمیں سلام کرے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ ایسا نہیں سوچنے کا اس کو سلام کروں گا، اس کو نہیں کروں گا، اس کا جواب دوں گا، اس کا نہیں دوں گا. نہیں نہیں نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اور آپ نے فرمایا خوب سلام کرنا. تیسری بات آپ نے کہی خوب کھانا کھلانا. کھلاؤ گے؟ اس لیے یہاں سے کھانے پینے کا سامان اگر آپ لے جاؤ تو کھلانے کی نیت سے لے جانا. اللہ کرے بات سمجھ میں. لوگ کیا نیت سے لے جاتے ہیں؟ کہ تیرے کو کیا بھاتا ہے، بیوی کو پوچھ رہا ہے تیرے کو کیا بھاتا ہے؟ اچار. میرے کو چھوندا. ارے اچار چھوندا کھانے جا رہا ہے، چھوڑ دے یہاں پر. چھوندا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، میں تو جب پہلی مرتبہ سنا چھوندا تو میں نے بولا یہ کوئی گزری کیا ہوگا. چھوندا پوچھا میں نے کبھی سنا نہیں تھا. میں بمبئی کا رہنے والا ہوں. تو میرے بھائیوں پیارے آقا نے فرمایا خوب کھانا کھلانے والا زیادہ نیکی کمائے گا. چوتھا، اسی لیے کھانا کھلانے کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، کھانا کھلانے والا وہ ہوگا جو گناہ کار نہیں کرے گا. وہاں بہت سستا ہے. یہاں 4-10 روپے کی ہے، وہاں 2 روپے کی ہے. بولو سستا کہاں ہے؟ بولو نا، گناہ کار نہیں کرنے کا. یہاں 4-10 روپے کی ہے، وہاں 2 روپے کی ہے. یہاں بال کٹانے کے 60 روپے، وہاں 15 روپے. عمران وہاں کتنے روپے ہے؟ کہاں سستا؟ تو کھلاؤ گے؟ سب کو کھلانا. اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا جانور کا خوب خون بہاتا ہو، یعنی قربانی کرنا. اور پانچواں جواب پیارے آقا کا بہت اچھا ہے، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو پانچواں جواب پیارے آقا نے کہا نرم گفتگو کرنا. بولو تو. میں نرم گفتگو کے بارے میں آپ کو پرسکرپشن دے رہا ہوں. ڈاکٹر دیتا ہے ویسے میں دے رہا ہوں. وہ لیٹر پرسکرپشن کا یہ ہے، سر پر برف اور منہ میں شکر. بولو تو.
بولو سب بولو, سر پر برف. اور یہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو بہت مزہ آئے گا. لیکن آدمی کیا بولتا ہے بیوی کو جا کے, دیکھ تو برف رکھ, میں تو سگڑی رکھوں گا. اور بیوی کیا بولتی ہے, تم رکھو برف, میں کیا رکھوں گی, سگڑی. سمجھتے ہیں نہیں؟ وہ ہماری جو بہنیں سن رہی وہ بھی سن لیں. سر پر برف اور منہ میں شکر, دماغ ٹھنڈا اور زبان میٹھی پیاری اگر بولنا شروع کرو گے, پوری دنیا آپ کو چاہے گی, آپ پوری دنیا سے محبت کر جاؤ گے. شروعات کہاں سے کرنا؟ گھر سے. کون کون کرے گا؟ ہاتھ پوچھا کرو تم. سر پر برف اور منہ میں. آج ہی شام کو گھر جا کے بولتا دیکھ اپنا دونوں نکی کر لو, آج سے جھگڑا لڑائی بند. سر پر برف اور منہ میں شکر. اور 5 جملے بول کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. 5 جملے پورے حج کے سفر کے لیے, پوری زندگی کے سفر کے لیے. 1, کم سامان, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, لوگوں سے کم ملنا. کم سامان, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, لوگوں سے کم ملنا. میں ملاوی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا, افریقہ. ایک افریقی بھائی نے اس کی بیگ رکھی, میں وہیں کھڑا تھا, میرا نمبر اس کے پیچھے ہی تھا. تو وہ اس نے بولا وزن والے نے 3 کلو ایکسس یعنی زیادہ ہے, تو پلیز. اس نے پیسہ مانگا, کوچا. کوچا وہاں کی کرنسی کو بولتے ہیں, ملاوی کی کوچا. کوچا پڑی دے, کوچا لاؤ, پیسہ لاؤ. اس افریقی نے بولا کہ کوچا اڑی دے, پیسہ نہیں ہے. پھر کیا کرا اس نے معلوم؟ بیگ نکال کے نیچے رکھا, بیگ کھولی, 4 جوڑی کپڑے پہن لیے نکال کے. نہیں سمجھے؟ اس نے کیا کرا, 4 جوڑی کپڑے نکال کے پہنے. میں دیکھتا رہا, یہ زوردار کام ہے اپنے ایسا کرنے کا, کیونکہ وہ تو بیوقوف تھا, ہم تو سمجھدار ہیں. وزن بڑھائیں گے. 93 میں حج سے واپسی میں تھا, جدہ ایئرپورٹ پر کملیش بھائی کر کے ہمارا ملکی بھائی وہاں ایئرپورٹ پہ تھا, جدہ ایئرپورٹ پہ. اس سے میرے دوستی ہو گئی تھی کملیش سے. کملیش نے مجھے بولا, ارے بھائی, وہ دھیان سے سنا, آپ کو بہت اچھی لگے گی بات, کہ ارے بھائی تمہارے حاجیوں کو بولو سامان کم لاویں, اتنا لاتے کہ پلین ادھر بھی نہیں ہو سکے گا. تو میرے بازو میں کھڑا تھا, وہ کیا بولتا ہے, کملیش بھائی ادھر نہ ہو تو نیچے نیچے سے جانے دینا. مطلب سامان کم. آپ لوگ کیا نیت کرتے ہیں؟ حج کمیٹی نے تو کہا ہے ایک حاجی کے 47 kg, 20 کلو کی 2 اور 60 کلو کی ہاتھ, ایک کے 47 kg, تو 2 کی 94 kg ہوئی. 94 کلو کا آپ کو لے کے جانے کی اجازت ہے, 50 کلو برف بھرنا. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے کہی تھی. اب کچھ بات اور آئے گی, باقی سبق میں آگے چلاؤں گا. ایک نیت آپ سے کرانا چاہتا ہوں, وہ اگر آپ کر لو تو پکا. دعا تک کون کون رکے گا؟ دعا تک کون کون رکے گا؟ بتاؤ, پکا بتاؤ. ایسا شکایت ہے یہاں کے لوگوں کے اندر کا درد ہے کہ کیا کرتے, کھانا کھا کے, وہ کیا ہمارے احمدآباد کا جملہ ہے, میاں بھائی کس کے, کھایا پیا کھس کے. ایسا آپ تو نہیں کرو گے. دعا تک کون رکے گا؟ پھر سے بتاؤ تو. آپ رکو گے تو ہماری بہنیں بھی رک جائیں گی. دعا تک رکو گے کیونکہ آپ کو عمرے کے 4 کام پورا پریکٹیکل, مدینہ منورہ کی حاضری, صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ پورا بتایا جائے گا انشاءاللہ. آخر تک رکو گے, ہم کو بھی اچھا لگے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.